أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، قال سيدي ومولاي علي بن أبي طالب: وما أخذ الله على العلماء ألا يقار على قذة الظالم ولا صغب المظلوم. ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ولایت فقیہ میں جاری ہے، اور آج اس کتاب کے 8ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی ہم آپ تمام دیکھنے والوں کی اور سننے والوں کی خدمت میں حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مسعود کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا احیاء اور درست انداز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو معاشرے تک منتقل کرنے کے لیے ہمارے یہ گفتگو اور یہ دروس آپ کے ساتھ جاری ہیں، کہ جن میں ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم شدہ ریاست مدینہ سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ عصر غیبت کبریٰ میں، یعنی حضرت ولی عصر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے کبریٰ کے زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ریاست مدینہ کو کیسے قائم کیا جائے، اس موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جا رہی تھی۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے اس مطلب کو نقل کیا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، کہ ستم گروں کی پرخوری اور غارت گروں کی غارت گری کے اوپر کسی صورت میں خاموش نہیں رہا جا سکتا، محروم طبقے کی بھوک کے اوپر، فلاکت کے اوپر، بدبختی کے اوپر ہرگز خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ لہٰذا یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آواز بلند کریں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ولادت باسعادت کے ہم ایام میں اس وقت ہفتہ وحدت منا رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دیں، عام کریں، اور عصر غیبت کبریٰ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ کے قیام سے متعلق لوگوں کو آگاہ کریں، لوگوں کے شعور کو بیدار کریں، تاکہ یہ لوگ جد و جہد کریں، قیام کریں اور ریاست مدینہ کی ان اقدار کو دوبارہ اپنی اسلامی سرزمینوں کے اندر رائج کریں، تاکہ لوگ پھر سے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اس زندگی سے ان کی یہ دنیاوی زندگی بھی بہتر گزر سکے، اور یہ دنیاوی زندگی مقدمہ بنے آخرت کی بہتری کے لیے اور خداوند متعال کے حضور سرخرو ہونے کے لیے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا یہ فرمان وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، یہ ایک ایسے برہے میں اور ایک ایسے زمان میں بیان کیا گیا کہ جب حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو باقاعدہ لوگوں کو بیدار کرنا پڑا کہ ظالموں کے ساتھ جد و جہد کی جائے، ان کے خلاف قیام کی جائے۔ لہٰذا حضرات حسنین شریفین کو باقاعدہ آپ نے وصیت کی ہے کہ ظالموں کے خلاف تم لوگوں نے قیام کرنا ہے، مظلوم کے لیے تم نے مددگار بننا ہے اور اس کو مدد فراہم کرنی ہے۔ لہٰذا جب آپ کو خلافت سونپی گئی اور آپ کے اوپر وہ ایک ازدحام آیا کہ جس نے آپ کو خلافت کی اس ردا کو پہنانے کے لیے زور و زبردستی کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے ان جملوں کا سہارا لیا: اما والذی فلق الحبۃ وبرع النسم، اس ذات کی قسم جس نے بیج کو شکوفہ کیا
اور اس بیج کے اندر جان ڈالی. لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر بیعت کرنے والوں کا یہ ہجوم جو آج ہمارے اوپر آ گیا ہے اور آ کر اس خلافت کی ردا کو زبردستی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سپرد کیا جا رہا ہے، اگر یہ بیعت کرنے والوں کا ہجوم نہ ہوتا، ایک دوسرے نمبر پر مددگاروں کی یہ سہولت بھی فراہم نہ ہوتی کہ جو حضرت سید الاوصیاء کے ساتھ اس حکومتی سیٹ اپ کو چلانے کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے، اگر یہ نہ ہوتے، اور تیسری چیز اگر نہ ہوتی، اور وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ تیسری چیز یہ ہے وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُ عَلَى قِرَّةِ الظَّالِمِ وَلَا سَغَبِ الْمَظْلُومِ، یعنی اللہ نے علماء اسلام سے یہ وعدہ نہ لیا ہوتا کہ وہ ستمگروں کی پرخوری، غارت گروں کی غارت گری اور محروم طبقے کی بھوک و فلاکت و افلاس کے اوپر خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ اپنے وظیفے کو انجام دیں گے. اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، تو میں اس اونٹ کی مہار کو، یعنی اس خلافت کے اونٹ کی مہار کو اس کی کوہان پہ ڈال کر چھوڑ دیتا کہ جاؤ جا کر کسی دوسرے کو اپنا خلیفہ مقرر کر لو. وَلَسَقَيْتُ آخِرِهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا، اور اس آخری جام کو بھی میں پہلے کی طرح سیراب کر دیتا اور اسی طرح سے واگزار کر دیتا جیسے پہلے میں نے اس خلافت کی باغدوڑ کو واگزار کر دیا تھا. پھر حضرت سید الاوصیاء باقاعدہ اس اسلامی ریاست کے انحراف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ریاست مدینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدار کے مطابق قائم نہ کی جائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق باقاعدہ ریاست مدینہ قائم نہ ہو، حکومت قائم نہ ہو، تو پھر اس حکومت کی کیا ویلیو باقی رہ جاتی ہے؟ وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَٰذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ أَفْتَةِ عَنْزٍ، یعنی تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری دنیا جو اس حالت میں مبتلا ہو چکی ہے کہ یہ اپنی اقدار کھو چکی ہے، اپنی ہویت کھو چکی ہے، انحراف کا شکار ہو چکی ہے، تو ایسی حالت میں تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک بز کی ناک سے نکلنے والی چھینک، جس چھینک میں پانی کے کچھ قطرات ہوتے ہیں، ان قطرات سے بھی زیادہ پستر اور حقیق تر ہے. کوئی وقعت نہیں ہے تمہاری اس دنیا کی میرے نزدیک. ہماری یہ گفتگو آپ کے ساتھ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اس فرمان ذیشان سے اس مرحلے تک پہنچی، اور آج ہم آپ کی خدمت میں باقاعدہ اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کے قیام سے متعلق کہ ریاست مدینہ کا قیام کیوں ضروری ہے ہر دور میں، چاہے وہ عصر حضور ہو چاہے عصر غیبت کبریٰ ہو، ان تمام ادوار میں ریاست مدینہ کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا واجب ہے اور ریاست مدینہ کو قائم کرنا واجب ہے. ہم آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں روایات کا ہم نے آپ کو وعدہ دیا تھا. ہم زیادہ روایات تو آج کی گفتگو میں پیش نہیں کریں گے، آئندہ گفتگو میں پیش کریں گے. آج ہم آپ کی خدمت میں اپنے ولی نعمت حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک روایت نقل کریں گے اور اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کریں گے. بس ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے عقل سلیم گواہی دیتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی ریاست مدینہ کو انہی اقدار کے ساتھ محفوظ رہنا چاہیے تھا، اور خداوند متعال کے مقرر کردہ معین کردہ ولی امر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کردہ جانشین کے سپرد کرنا چاہیے تھا، تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اس ریاست مدینہ کو مزید کمال کے مراحل تک لے کر جاتا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ریاست مدینہ میں ان تعلیمات کو معاشرے کے اندر عملی طور پر جاری کرتا. اس کے لیے باقاعدہ دلائل عقلی موجود ہے اور واضح یہ دلیل موجود ہے کہ اسلامی احکام کا اجرا ہونا ہر دور میں ضروری ہے. ہم واضح طور پر اور تفصیل سے آپ کے سامنے
یہ مطلب بھی بیان کر چکے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں خداوند متعال یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی تعلیمات کی تعطیل کا اور چھٹی کا ہمیں دستور دے یا ان تعلیمات کی تعطیل پر وہ ہم سے راضی ہوں۔ لہٰذا خداوند متعال اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارادہ ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں اسلامی تعلیمات کو باقاعدہ معاشرے کے اندر جاری ہونا چاہیے۔ باقاعدہ لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے کمال تک پہنچے۔ یہ فرش پہ رہنے والے انسان خداوند متعال کی تعلیمات پر اور خداوند متعال کے احکام پر عمل کر کے عرشی انسانوں میں تبدیل ہو جائیں۔ لہٰذا عقل بھی اس بات کی واضح دلیل ہے اور باقاعدہ احکام اسلامی کا ہر دور میں نفاذ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دور میں ریاست مدینہ کو قائم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ خود ہم نے عرض کیا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ریاست مدینہ ہے۔ آج ہم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا دم بھرتے ہیں اور ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مسعود کے ان ایام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجدید عہد کر رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جشن منا رہے ہیں اور پوری دنیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مسعود کی مناسبت سے باقاعدہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، دعائیہ کلام پڑھے جا رہے ہیں، رسول خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جا رہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں قلم فرسائی کرنے والوں کو باقاعدہ انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ریاست مدینہ کی صورت میں تھی اسے ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ لہٰذا آج کے دور میں خصوصاً اس ہفتہ وحدت کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مسعود کے ان ایام میں ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی تعلیمات کو ان ریاست مدینہ کی صورت میں اپنے ملک کے اندر جاری کریں گے اور دیگر اسلامی ممالک کو بھی اس بات کی ترغیب دلائیں گے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو جاری کریں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا قانون تمام اسلامی ممالک میں جاری ہو جائے تو اس طرح سے تمام اسلامی ممالک ایک واحد اسٹیٹ کی صورت میں ایک واحد اسٹیٹ کی حیثیت اختیار کر جائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ تمام اسلامی ممالک میں جو قانون جاری ہو رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے۔ تمام اسلامی ریاستوں میں مقیم تمام مسلمان ایک دوسرے کے حقیقی بھائی کی حیثیت اختیار کر جائیں گے۔ لہٰذا ایسے میں تمام مسلمان کسی بھی اسلامی اسٹیٹ میں باقاعدہ آزادانہ طریقے سے جا کر تجارت کر سکتے ہیں، آزادانہ طریقے سے جا سکتے ہیں اور اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اسلامی ریاست کے سربراہوں کو ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ وہ دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف جاسوسی کریں، دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف الزامات کے لیے اپنی انگلی اٹھائیں۔ لہٰذا ایک ایسی وحدت کا ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مسعود کے ان ایام میں ایک دوسرے سے وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم اس ریاست مدینہ کو تمام اسلامی ممالک میں قائم کریں گے۔ یہ ہمارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ ہے۔ ہم اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور سچے محب کہلا سکتے ہیں جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو باقاعدہ اپنے معاشرے کے اندر جاری کریں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ریاست مدینہ کے قیام کے لیے باقاعدہ سے جدوجہد کریں۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ریاست مدینہ ہے۔ حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے باقاعدہ ریاست مدینہ کی ان گمشدہ اقدار کو دوبارہ معاشرے کے اندر بحال کیا اور اس ریاست مدینہ کو دوبارہ منظر عام پر لے کر آئے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء کا وہ عہد نامہ مالک اشتر اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے اور تمام ریاست اسلامیہ کو جو ریاست مدینہ پر چلنے چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس عہد نامہ مالک اشتر کو باقاعدہ اپنے آئین کا اور اپنے دستور کا حصہ قرار دیں اور باقاعدہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا آیات و روایات کے اندر بھی ہم اگر دیکھیں تو ہر دور میں ریاست مدینہ کے قیام کے لیے، اسلامی حکومت کے قیام کے لیے
ترغیب دلائی گئی ہے اور باقاعدہ اس کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ لہٰذا ایک شخص آتا ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی خدمت اقدس میں میں اس روایت کو متن کی صورت میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور ترجمہ اس کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حدثنی عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری العطار قال حدثني ابو الحسن علی بن محمد بن قطیبہ النیسابوری قال قال ابو محمد فضل بن شازان النیسابوری۔ روایت جو نقل کر رہے ہیں وہ فضل بن شازان ہے کہ جن کا مرکز باقاعدہ نیشاپور کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی زائرین باقاعدہ نیشاپور کی زیارت کے لیے آئے ہوں تو اس جلیل القدر صحابی کی وہاں پر زیارت کی ہوگی۔ یہ فضل بن شازان کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا کہ ان سأل سائل، کہ سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ فقال اخبرنی هل يجوز ان يكلف الحكيم عبده فعلا من الافاعيل لغیر علت ولا معنی، کیا یہ جائز ہے کہ حکیم پروردگار اپنے بندے کو مکلف قرار دے ایک ایسے فعل کے اوپر کہ جس کے لیے کوئی علت نہیں ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ فعل عبث ہے، فضول میں ہے؟ کیا خداوند متعال اور خداوند حکیم کے لیے ایسا امکان ہے کہ وہ ایسے فعل کے اوپر بندے کو مکلف کرے؟ تو قیل لہ، تو جواب دیا گیا کہ لا یجوز ذلک، خداوند متعال ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ خوب کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ لأنہ حکیم، چونکہ خداوند متعال کی ذات حکیم ہے، غیر عابس، وہ کسی قسم کا فضول کام انجام نہیں دیتی، ولا جاہل، اور خداوند متعال کی ذات جاہل بھی نہیں ہے، حکیم ہے۔ تو وہ حکیم ذات جب بھی کوئی فعل انجام دے گی تو وہ حکمت اور دلائل اور علل کا مجموعہ ہوگا، کبھی خداوند متعال ایسا کوئی عبث کام انجام نہیں دے سکتا ہے۔ فَإِن قَالَ قَائِلٌ لِمَا جَعَلَ أُولِي الْأَمْرِ وَأَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ، یہ روایت کافی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اگر رجوع کرنا چاہیں تو باقاعدہ علل الشرائع کے اندر آپ اس روایت کو مراجعہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس روایت سے صرف اس پہرے کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو ریاست مدینہ کے قیام سے متعلق ہے۔ مثلا اگر ایک قائل آ کر یہ سوال کرتا ہے کہ لما جعل اولی الامر وامر بطاعتہم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو یہ کہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو خداوند متعال نے اس اولی الامر کو اللہ اور اس کی رسول کے مترادف اطاعت کا مقام اور درجہ کیوں دیا ہے؟ خداوند متعال نے اس اولی الامر کو کیوں قرار دیا ہے؟ وَأَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ، اور حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ خداوند متعال نے ایسا کیوں کہا ہے؟ خداوند متعال تو کوئی عبث کام انجام نہیں دیتا، کوئی فضول کام نہیں کرتا ہے، خداوند متعال کوئی لغو دستور اپنے بندوں کو نہیں دیتا ہے۔ تو پس خداوند متعال نے جو اولی الامر کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے، اس اطاعت کے پیچھے خداوند متعال کا کیا فلسفہ اور کیا حکمت پائی جاتی ہے؟ تو جواب دیا قیل لعلل کثیرہ، بہت وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر خداوند متعال نے اولی الامر کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ منہا، ان دلائل میں سے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا باقاعدہ دلائل کو پیش کر رہے ہیں کہ ان الخلق لما وقفوا على حد محدود، تاکہ لوگ باقاعدہ اپنی حدود کے اندر محدود ہو کر رہ جائیں، اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں، اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کریں۔ خداوند متعال نے ہر بندے کے لیے باقاعدہ اس کی حدود مقرر کر رکھی ہیں، جیسے ریاست مدینہ کی حدود ہیں۔ ان ریاست مدینہ کی حدود سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست مدینہ کی اقدار کو پامال کر دیں۔ تو خداوند متعال ان حدود میں اپنے بندوں کو رکھنا چاہتا تھا، اس وجہ سے خداوند متعال نے اولی الامر کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ وَأَمَرُوا أَن لَا يَتَعَدَّوْا تِلْكَ الْحُدُودِ، خداوند متعال نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی ان حدود سے تجاوز نہ کریں۔ کیوں؟ لما فیہ من فسادہم، چونکہ اگر آپ اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے تو فساد پیدا ہوگا۔
تو مملکت میں ہر جو مرج پیدا ہوگا، اور اگر مملکت اسلامی میں ہر جو مرج آ جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام معاشرے کے حقوق پامال ہوں گے اور تمام معاشرہ جو ہے وہ فساد کی طرف جائے گا۔ معاشرہ اگر فساد کی طرف چلا گیا تو ایسے معاشرے میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے۔ لم یکن یثبت ذالک ولا یقوم، یعنی اگر ان حدود کو معین نہ کیا جاتا تو لوگ کسی معین قانون پر اور کسی معینہ راستے کے اوپر نہ چلتے۔ لہٰذا خداوند متعال نے پہلے قانون کو تدوین کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس قانون کو باقاعدہ ابلاغ کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تاکہ لوگ اس قانون کے اوپر چل سکے، لوگ اس قانون سے تجاوز نہ کریں، لوگ اس قانون کو اپنے پاؤں تلے نہ رو دے۔ لہٰذا اس قانون کا ہونا بھی ضروری ہے اور قانون کو چلانے والے مجری کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ مطلب میں آپ کی خدمت میں اس ولایت فقیہ کی بحث کے آغاز سے لے کر آج تک اسی مطلب کو بیان کرتا آ رہا ہوں کہ ریاست مدینہ اور اسی طرح سے اسلامی ریاست کے لیے قانون کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس قانون کو چلانے والے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا، خداوند متعال نے ہر قوم کے لیے باقاعدہ طور پر قانون اور اس قانون کو اجرا کرنے کے لیے باقاعدہ طریقے سے منہاج قرار دیا ہے۔ پھر یہاں پر باقاعدہ فرما رہے ہیں إِلَّا بِأَن يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَمِينًا يَأْخُذُ بِالْوَقْتِ عِنْدَمَا أَبِيهَا لَهُمْ وَيَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّي عَلَى مَا خَطَرَ عَلَيْهِمْ، یعنی خداوند متعال نے یہ جو ریاست مدینہ کے قوانین ہمارے لیے دیے ہیں، ان قوانین کے اوپر باقاعدہ ایک ولی امر کا ہونا ضروری ہے کہ جو ان قوانین کو معاشرے کے اندر جاری کرے، لوگوں کو ان کی حدود سے باہر نہ نکلنے دے۔ الا، اگر ایسا نہ ہو، ان یجعل علیہم فیہا امیناً، خداوند متعال نے ان قوانین کی پاسداری کے لیے لوگوں کے اوپر ایک امین شخص کو نگران معین کر رکھا ہے۔ کیوں معین کر رکھا ہے؟ جو اس بات کا خیال رکھے کہ لوگوں کو ہرگز اس چیز کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کرے، دوسروں کے حقوق کو پامال کرے اور اپنے پاؤں تلے روندے۔ ایسی ہرگز خداوند متعال نے اجازت نہیں دی ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، اگر خداوند متعال ایسا امین شخص باقاعدہ اولی الامر کے طور پر آپ کے لیے معین اور مقرر نہ فرماتا تو پھر کیا ہوتا؟ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، اگر خداوند متعال ولی امر کو معین نہ فرماتا، لَكَانَ أَحَدٌ لَا يُتْرَكُ لَذَّتَهُ وَمَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ، تو کوئی بھی اپنی لذات کو، اپنی منفعتوں کو ہرگز ترک نہ کرتا، ولو دوسرے بھاڑ میں جاتے ہیں تو جائے، دوسروں کا جتنا نقصان ہوتا ہے نقصان ہو، کوئی شخص اپنی لذتوں کو اور اپنی منفعتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے باقاعدہ اسی ہدف اور اسی غرض کی خاطر اولی الامر کو متعین اور مقرر فرمایا ہے۔ فَجُعِلَ عَلَيْهِمْ قَيِّمٌ، خداوند متعال نے اس ولی امر کو ان لوگوں کے درمیان باقاعدہ قیم کے طور پر مقرر فرمایا ہے۔ کیوں قیم کے طور پر مقرر فرمایا ہے؟ یمنعہم، جو انہیں روکے، کس سے؟ من الفساد، فساد کرنے سے روکے، وَيُقِيمُوا فِيهِمُ الْحُدُودَ وَالْأَحْكَامَ، اور ان کے درمیان باقاعدہ اسلامی حدود و تعزیرات کو جاری کرے اور اسلامی قواعد و ضوابط کو ان کے اوپر اعمال کرے۔ اگر ایسا کرے گا تبھی جا کر یہ مدینہ فاضلہ بن سکتا ہے، تبھی جا کر یہ ریاست مدینہ باقاعدہ طور پر ریاست مدینہ برقرار رہ سکتی ہے۔ یہ ایک دلیل جو حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت وسلام نے بیان فرمائی، وَمِنْهَا، اور انہی دلائل میں سے دوسری دلیل حضرت علی ابن موسیٰ الرضا بیان فرما رہے ہیں کہ جس دلیل کی خاطر خداوند متعال نے ولی امر کو باقاعدہ طور پر مقرر فرمایا ہے اور اس کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، وہ کیا دلیل ہے؟ کہ إِنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِّنَ الْفِرَقِ وَلَا مِلَّةً مِّنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَعَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَرَئِيسٍ، یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی بھی ایسے فرقے کو نہیں دیکھا ہے، کسی بھی ایسی ملت کو نہیں دیکھا ہے،
کسی بھی ایسے مذہب کو نہیں دیکھا ہے یا اس مذہب کے پیروکاروں کو نہیں دیکھا ہے جو کسی قانون کے نگہبان کے اور کسی رئیس کے اور کسی سربراہ کے بغیر اپنی زندگی کو باقی رکھ سکیں اور اسے باقی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لہٰذا ضروری ہے وَلِمَا لَا بُدَّ لَهُم مِّنْهُ فِي أَمْرِ دِينٍ وَدُنْيَا، اور ان کی دینی اور دنیاوی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے، قانون کو جاری کرنے کے لیے باقاعدہ ان کے درمیان ایک سربراہ مملکت کا ہونا ضروری ہے۔ فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمِهِ الْحَكِيمِ أَن يُتْرَكَ الْخَلْقِ، یعنی حکیم خداوند متعال کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی خلق کو ایسے حکیم سربراہ اور ایسے حکیم رئیس کے بغیر ہرگز نہ چھوڑے، پر ہر زمانے میں باقاعدہ طور پر اولی الامر کا ہونا ضروری اور واجب ہے۔ پھر اس کے بعد مما یعلم انہ لا بد لہم ولا قوام لہم الا بہ، کہ ضروری ہے، پس خداوند متعال کو یہ علم ہے کہ ہر زمانے میں ہر دور میں ایک ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جو یعنی اس کی موجودگی میں لوگ کیا ہے مستحکم ہوں گے، لوگ جو ہیں وہ اس کی موجودگی میں مضبوطی اور قوام کے ساتھ زندگی کریں گے۔ اسلام کا قوام اس شخص کے اوپر ہے، اور اگر یہ شخص بیچ میں موجود نہ ہو تو اسلام کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی، اسلام میں تحریف ہو جائے گی، اسلام نابود ہو جائے گا۔ بس ایک ایسے شخص کا ہر دور میں ہر زمانے میں ہونا ضروری اور واجب ہے۔ فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ، یعنی اس شخص اس رہبر کی قیادت میں باقاعدہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی جائے اور قتال کی جائے۔ وَيُقَسِّمُونَ بِهِ فِعَهُمْ، اور اسی کے ذریعے سے اسی کی قیادت میں اسی کی لیڈرشپ کے اندر عام المنفعہ پراپرٹیز جتنی بھی ہیں وہ لوگوں کے درمیان مساوی کیا ہے تقسیم ہو جائیں۔ وَيُقِيمُونَ بِهِ جَمَاعَتَهُمْ، اور اسی کے ذریعے سے ان کی جماعتوں کا باقاعدہ قیام ہو، یعنی یہ جو ولی امر ہے یہ باقاعدہ امام جماعت کی صلاحیت رکھتا ہو، باقاعدہ نماز جمعہ قائم کر سکے، باقاعدہ نماز واجب کو قائم کر سکے۔ وَيُقِيمُونَ بِهِ جَمَاعَتَهُمْ، اور اسی کے ذریعے باقاعدہ ان کے اجتماعات، ان کی اجتماعی عبادتیں اسی کے توسط سے باقاعدہ طور پر جاری ہوں۔ وَيَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ، اور وہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لے مظلوم پر ظلم کرنے سے، یعنی وہ ہرگز مظلوم کے اوپر کسی بھی ظالم کو ظلم کرنے کی اجازت نہ دے۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ درست عنوان سے اسلامی ریاست کا سربراہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کے دن مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس مطلب کو بھی برملا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے یہ ایام چل رہے ہیں، ہر طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، ختم نبوت کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن مجھے اجازت دیں اس بات کی کہ میں یہ آپ کے خدمت میں اعلان کر سکوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ہرگز ختم نبوت نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین خداوند متعال کے حکم سے باقاعدہ تبیین کر دیا جائے، باقاعدہ اعلان کر دیا جائے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت بھائی کس حق سے ختم نبوت کو منا رہے ہیں؟ وہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی الہی جانشین کے قائل ہی نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر آپ الہی جانشین کے قائل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے آپ اولی الامر کے قائل نہیں ہیں۔ اگر آپ اولی الامر کے قائل نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دین میں فساد کی اجازت دینے کے باقاعدہ طور پر نظریے کے قائل ہو گئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا صحیح ترجمہ اور صحیح معنی یہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے خداوند متعال نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کے اجرا کے لیے باقاعدہ انتظام کر کے رکھا ہے، اور وہ انتظام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں ہی کی صورت میں ہے کہ جس کی آپ بے پناہ روایات باقاعدہ اہل سنت کے منابع روائی میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔
باقاعدہ ان روایات کو آپ شیعہ منابع روائی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے، کلہم من قریش، جن کا تعلق قریش کے ساتھ ہوگا۔ آپ لوگ جو سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، آپ لوگ جو باقاعدہ انٹرنیٹ کی سہولت سے استفادہ کر رہے ہیں، اٹھیں ابھی گوگل کو کھولیں، باقاعدہ اس حدیث کو تلاش کریں کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یکون بعدی 12 خلیفہ یا 12 امیرن کلہم من قریش۔ ان خلفاء کو آپ گوگل سے تلاش کریں، آپ کو باقاعدہ تمام فہرست دے دے گی کہ یہ روایات کس کتاب میں، کس منبع میں، کس صفحے کے اندر موجود ہے۔ جا کر اس روایت کو تلاش کریں کہ اہل سنت کی کن کن کتابوں میں یہ روایات موجود ہے اور کن مضامین کے تحت آئی ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں کن کن عناوین کے تحت اور کہاں کہاں موجود آئی ہے۔ پھر آپ ان تمام مصادر اولیہ کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ کیا واقعا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 12 جانشینوں کا اعلان کیا ہے۔ اگر اعلان کیا ہے تو ہمارا یہ سوال ہے کہ وہ جانشین کون ہیں؟ آپ لوگ جو ختم نبوت کے قائل ہیں، آپ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس اسلام کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہتے اور قائل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو چکے ہیں، یعنی اب ان کے بعد نبوت ختم ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، مسلمان کیوں یتیم ہیں؟ مسلمانوں کا کیوں سربراہ نہیں ہے؟ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے اندر انحراف ہو رہا ہے؟ ہر کوئی جہاں دل چاہتا ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر دیتا ہے، جہاں کہیں جس کا دل چاہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی توہین کر دیتا ہے۔ تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں اسلامی تعلیمات میں کجی آ رہی ہے، انحراف آ رہا ہے؟ اس کا واضح اور روشن مطلب یہی ہے کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کو درست انداز میں شناخت نہیں کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کو باقاعدہ سے ہم نے ان کی وراثت ریاست مدینہ کو ان کے سپرد نہیں کیا۔ اگر ہم ریاست مدینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں تک منتقل کر دیتے، یعنی رسول خدا کا پہلا جانشین ان کی مسند خلافت پر بیٹھ جاتا، تو یہ تمام بگاڑ جو آج امت کے اندر ہے وہ آپ مشاہدہ نہ کر رہے ہوتے۔ آج ہم اس غیبت کبریٰ کے دور کو درک نہ کر رہے ہوتے۔ آج ہم حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے دعائیں نہ کر رہے ہوتے۔ یہ تمام سیٹ اپ اور تمام نظام اپنے عادی سیٹ اپ کے اندر چل رہا ہوتا، عادی روٹین میں جاری ہوتا، لیکن مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین پر ظلم کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جب ان کا جانشین باقاعدہ رسول خدا کی آخری رسومات میں مصروف تھا، مسلمانوں نے ایسے میں اسلامی ریاست کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اسلامی ریاست کے اقتدار کو سنبھال لیا، اور پھر اس کے بعد اسلامی ریاست کو رفتہ 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 انحطاط کی منازل پر پہنچا دیا۔ اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند خلافت، مسند ریاست مدینہ پہ یزید جیسا ظالم اور یزید جیسا فاسق شخص آ کر بیٹھ گیا کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدہ شباب اہل الجنہ کے مصداق حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا، اور اس عظیم شہادت کو آج ہم منا رہے ہیں اور اس کا غم منا رہے ہیں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانشینوں کو تلاش کرنا آپ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور وعدہ کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم آپ کے جانشینوں کو باقاعدہ طور پر تلاش کریں گے اپنی کتابوں میں کہ وہ کون ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کن 12 جانشینوں کا اعلان کیا ہے، ان کے کیا نام بیان کیے ہیں۔ اگر آپ ان کے نام باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی احادیث سے تلاش کر لیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اقتداء کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، وہ اہل بیت کون ہے کہ جسے رسول خدا اپنے قرآن کے عدل اور مساوی قرار دے کر اس دنیا سے گئے ہیں تاکہ لن تضلوا بعدی ابدا۔ آج جو ہم ضلالت، فلاقت، گمراہی میں مبتلا ہیں، اس کی واضح وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کو ترک کیا۔ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ریاست مدینہ پر ظلم کیا۔
اس ظلم کے نتیجے میں ہم قیامت تک ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کو ان کا حق نہیں دلا دیتے۔ لہٰذا حضرت علی بن موسیٰ رضا مزید دلائل کو بیان کر رہے ہیں کہ انہو لو لم یجعل لہم اماما قیما امینا حافظا مستودعا، اگر خداوند متعال ایسا امام جو قیم ہو، جو نظم و نسق کو برقرار کرے، جو باقاعدہ اللہ کا امین ہو، خدمت گزار ہو، امانت دار ہو، اللہ کے دین کا نگہبان ہو، اگر خداوند متعال ایسا امام، ایسا ولی امر معین نہ کرتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ، تو ملت کمزور ہو جاتی، وَذَهَبَ الدِّينُ، دین تباہ ہو جاتا، وَغَيَّرَتِ السُّنَنُ وَالْأَحْكَامُ، سنتیں تبدیل ہو جاتی، اسلامی احکام تبدیل ہو جاتے، وَلَزَادَ فِيهِ الْمُبْدِعُونَ، بدعت گزار بڑھ چڑھ کر اسلامی تعلیمات کے اندر بدعت کے قائل ہوتے۔ آپ آج دیکھیں کہ اسلامی تعلیمات کا یہ مقام آ کر پہنچ گیا ہے کہ مسلمانوں کی گردنیں اتار دی جاتی ہے، باقاعدہ ان کے ساتھ فٹ بال کھیلے جاتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبویہ میں آپ نے کبھی ایسا مشاہدہ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جن کے آج ہم گیت گاتے ہیں، انہوں نے کبھی ایسا پست فعل انجام دیا ہو؟ کیا ہم نے رسول خدا کی حیات طیبہ میں ایسا کسی کو کرنے دیا کہ وہ مسلمانوں کی ناموس کے ساتھ تجاوز کرے، مسلمانوں کے بچوں کا قتل عام کرے؟ ہرگز ایسا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ میں نہیں ہوا۔ وَنَقَزَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ، یعنی ملحد اور بے دین افراد آ کر دین میں کمی کر رہے ہیں، ہم اسے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس کی واضح وجہ وہی ہے کہ یکون من بعد 12 خلیفہ یا 12 امیرہ۔ ہم نے رسول خدا کی اس حدیث کو اپنے پاؤں تلے رون دیا اور اس کو پھینک دیا، ٹھکرا دیا۔ رسول خدا فرما کر گئے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، ہم نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، عطرت اپنے پاس رکھے، ہمیں عطرت نہیں چاہیے۔ تو اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آج ہم انحطاط میں اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ مسلمان اٹھتے ہیں، دوسرے مسلمان کی ناموس کے ساتھ تجاوز کرتے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کا قتل عام کرتے ہیں، اور اس طرح سے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر بین الاقوامی سطح پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسوائی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص کارٹون بناتا ہے تو ہم اس کو مقصر قرار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کارٹون بنانے والے نے غلط کیا، ہم کہتے ہیں کہ اس کی حمایت کرنے والے نے غلط کیا۔ بالکل ہم کہہ رہے ہیں، درست ہے، کارٹون بنانے والے نے غلط کیا، اسے سزا ملنی چاہیے، جو اس کی حمایت کر رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے، اسے بھی اس کی سزا ملنی چاہیے، اور مسلمانوں کے نزدیک اسے منفور ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا اصل باعث اور بانی کون ہے؟ اس کا اصل باعث اور بانی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کو ان کی مسند خلافت پر اور ریاست مدینہ کی باغ دوڑ سنبھالنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ پھر اس کے بعد وَشَبَّهُ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، اگر خداوند متعال یہ امین امام مقرر نہ فرماتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ اسلام کے اندر شبہات ایجاد ہوتے۔ کیا آج اسلام کے اندر شبہات ایجاد نہیں ہو رہے؟ جی ہاں، بالکل ہو رہے ہیں، نئے نئے شبہے اسلام کی طرف نسبت دیے جا رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے راستے کو انحراف کیا ہے، ہم رسول خدا کے اولی الامر سے منحرف ہو گئے ہیں، ہم قرآنی تعلیمات کے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر سے انحراف کر گئے ہیں۔ ہم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی سے ہم نے انحراف کیا ہے، جس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت و ثناء ارشاد فرما رہے ہیں، اذ قد وجدنا الخلق منقوسین محتاجین غیر قاملین مع اختلافهم و اختلاف احوائهم و تشتت حالاتهم، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دین ناقص ہو گیا ہے۔ کیوں ناقص ہو گیا ہے؟ محتاج ہو گیا ہے،
غیر کامل ہو گیا ہے، لوگوں کے آپس میں اختلافات ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی کی زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، مسلمان ممالک ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا برداشت نہیں کر رہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ نفسانی اختلافات ہے، اس کی بنیادی وجہ ہمارے یہ ذاتی رجحانات ہیں کہ جن رجحانات کی بنیاد پر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهَا قَيِّمًا حَافِظًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ الْأَوَّلِ، یعنی اگر اللہ تعالی مسلمانوں کے درمیان ایک قیم کو قرار نہ دیتا، اولی الامر کو قرار نہ دیتا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا محافظ ہوتا، اگر خدا ایسا نہ کرتا لَفَسَدُوا عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّاهُ، تو یہ دین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فاسد ہو جاتا اس عنوان سے کہ جس کی فساد کی ہم نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی حضرت امام رضا نے جو دین کے فساد کی طرف اشارہ کیا ہے اس عنوان سے یہ دین فاسد ہو جاتا۔ وغیرت الشرائع، اور اسلام کی تعلیمات باقاعدہ تغییر ہو جاتی، والسنن، سنن تغییر ہو جاتے، والاحکام، اسلامی احکام تبدیل ہو جاتے، والایمان، اور ایمان تبدیل ہو جاتا، وقان فی ذالک فساد الخلق اجمعین، اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ تمام کا تمام دین فاسد ہو جاتا، تمام کی تمام الہی مخلوق فاسد ہو جاتی۔ لہٰذا حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت وثنا نے یہ جو باقاعدہ ولی امر کی تشریح فرمائی ہے، اس تشریح کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومانہ شہادت کے بعد حق یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کو باقاعدہ اسلامی ریاست مدینہ کی سربراہی سونپنی چاہیے تھی تاکہ یہ نظام بالکل درست رہتا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو آج غیبت کبریٰ کے دور میں ہمیں یہ چاہیے کہ باقاعدہ ایک خاص شرائط کے حامل افراد کو اسلامی ریاستوں کی سربراہی سونپے۔ کون ہو؟ جو الہی حدود سے تجاوز نہ کرے، کون لوگ ہوں جو ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہ کرے، کون ہو جو ذاتی مفادات اور ذاتی لذات کی خاطر دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کریں۔ ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ جو ہمارے پاس دلائل موجود ہیں ان دلائل کی روشنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت صاحب العصر والزمان جو ان کے آخری جانشین ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں، ان کے بعد اس پردہ غیبت میں ہمیں ان قوانین کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت زمان حضور میں بھی ایک ہے اور زمان غیبت کبریٰ میں بھی وہی حکمت ہے، وہی مصلحت ہے کہ اسلامی تعلیمات پامال نہ ہوں، لوگ عادلانہ زندگی گزاریں، الہی حدود باقاعدہ طور پر جاری ہوں، باقاعدہ طور پر الہی سنن جاری ہوں، کسی قسم کی ان میں تبدیلی نہ آئے۔ پس ہر زمانے میں ایسے ولی امر کی ضرورت ہے جو باقاعدہ حکومت قائم کرے اور حکومتی سطح پر الہی نظم و نسق کو قائم کرے، الہی حدود کو، الہی قوانین کو جاری کرے۔ ایسا حاکم اگر ہوگا تو وہ قانون سے کسی کو تجاوز نہیں کرنے دے گا، وہ کبھی کسی کے حقوق کو پامال ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، وہ باقاعدہ خود امین ہوگا، لوگوں کی امانتوں کی امانت داری کرے گا، اللہ کی مخلوق کا محافظ ہوگا، لوگوں کو الہی تعلیمات کی طرف ہدایت کرے گا، لوگوں کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کرے گا، دین میں ملحدوں کی بدعتوں کا راستہ روکے گا اور ہرگز ملحدوں کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ دین مبین اسلام کے اندر آ کر بدعتیں انجام دے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء علی بن ابی طالب کی وہ جو فرمان ذیشان جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر یہ بیعت کرنے والوں کا ہجوم نہ ہوتا اور یہ مدد کرنے والوں کے توسط سے میرے اوپر حجت تمام نہ ہو جاتی، وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی قرۃ الظالم ولا سغب المظلوم، یعنی اللہ نے علماء سے یہ وعدہ نہ لیا ہوتا کہ ستم گروں کی پرخوری کے اوپر، تجاوز گروں کی تجاوز گری کے اوپر، بھوکوں کی بھوک اور افلاک اور بدبختی کے اوپر وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ پس یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو حضرت علی ابن ابی طالب فرما گئے ہیں کہ اللہ نے علماء سے یہ عہد لیا ہے
تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس عہد کو عصر غیبت کبریٰ کے اندر باقاعدہ اس عہد کو نبھائیں اور باقاعدہ اسلامی حکومت کو انہی اقدار کے مطابق جنہیں حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت وثنا نے بیان فرمایا ہے، انہی اقدار کے مطابق ہم اسلامی ریاست کو قائم کریں۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فقیہ عادل کی حکومت امام کے مقابلے میں حکومت ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر فقیہ عادل کی حکومت لحظے کے لیے بھی امام وقت کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جائے تو یہ حکومت باطل ہے، ایسے فقیہ کی فقاہت باطل ہے، ایسے فقیہ کا اجتہاد باطل ہے کہ جو آ کر امام معصوم کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو۔ لہٰذا یہ جو حکومت عصر غیبت میں باقاعدہ ان حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کی تعلیمات کے مطابق قائم کی جائے گی، یہ حکومت ہرگز اس وقت تک جائز نہیں ہوگی جب تک وہ امام معصوم کی مطیع نہ ہو، امام معصوم کی تعلیمات کو اجرا نہ کرے۔ لہٰذا حکومت کا جواز ہی اسی میں ہے کہ وہ عدالت پر مشتمل ہو، وہ باقاعدہ اسلامی تعلیمات کے قیام پر مشتمل ہو، وہ باقاعدہ طور پر لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہو، اسلامی تعلیمات کے اجرا کے لیے ہو۔ اگر ان چیزوں کے مقابلے میں اگر کسی نے حکومت قائم کرنی ہے تو وہ حکومت ہی باطل ہے۔ لہٰذا باقاعدہ طور پر جو شرائط بیان کی جاتی ہے عصر غیبت میں، باقاعدہ حاکم کی شرائط دین شناس ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، دین کا محافظ ہونا چاہیے، لوگوں کے حقوق کا مدافع ہونا چاہیے، لوگوں کے اوپر سے ظالم کو دفع کرنے والا ہونا چاہیے، اسلام کا محافظ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں یہ شرائط نہیں پائی جاتی تو ایسے شخص کو عصر غیبت کبریٰ تو کیا کسی بھی زمانے میں اس کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مطلب جو ہم نے ولایت فقیہ کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ مطلب بدیہیات میں سے ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنی آغاز گفتگو میں جو مطلب بیان کر چکے تھے، جو ہم نے آپ کی خدمت میں باقاعدہ مرحوم نائینی کی کتاب بھی تعارف کروائی اور اس میں ہم نے باقاعدہ آپ کو تنبیہ امہ سے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ عصر غیبت میں یا تو مشروطہ حکومت ہو سکتی ہے، یعنی ایک عادل شخص، ایک دین شناس شخص، ایک الہی تعلیمات کی حفاظت کرنے والا شخص، ایک امین شخص، ایک صالح شخص منظر عام پر آ کر حکومت قائم کرے، اور ایک فقیہ جامع شرائط باقاعدہ اس کو سپورٹ کرے اور اس کی تائید کرے۔ یہ ہے حکومت مشروطہ۔ یا پھر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر خود فقیہ جامع شرائط منصب حکومت پر آ جائے اور آ کر پھر وہ کسی کو آگے نظام سونپ دے کہ تم آگے حکومت چلاؤ اور ہم تمہارے پشتیبان ہیں، جو ہی تم نے الہی قوانین سے تجاوز کرنے کی کوشش کی ہم وہیں سے تمہاری زمام کھینچ لیں گے اور تمہیں اسلامی ریاست سے بے دخل کر دیں گے۔ یہ دو معانی ہیں جو ان دو بزرگوار فقہا نے ولایت فقیہ کے کیے ہیں۔ پس ولایت فقیہ کا ایک مطلب فقیہ عادل، امین، صالح، جامع شرائط کی حکومت ہے، اور ولایت فقیہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، وہ اسلامی الہی قوانین کی حکومت ہے۔ ان دونوں معانی کو اگر جمع کر دیا جائے تو باقاعدہ ولایت فقیہ کا یہ مروجہ نظام جو ہمارے اس ایران کے اندر رائج ہے یہ قائم ہوگا، اور اگر ہم اس کی تفکیک کر دیں اور مشروطہ کے نظام پر لے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ایک اسلامی قانون ساز اسمبلی کے اندر سے تمام اسلامی قوانین جو ریاست مدینہ کے تھے ان کو باقاعدہ تدوین کیا جائے، ان کو قرآن و سنت کے مطابق تدوین کیا جائے، اور اس تدوین کرنے کے بعد ہم باقاعدہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل جیسی ایک کمیٹی بنا دیں کہ جو حکمران کے اوپر باقاعدہ طور پر آ کر نظارت کرے۔ حکمران کیسا ہونا چاہیے؟ دین شناس ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے۔ جب تک یہ دین شناس شخص اسلامی تعلیمات پر اور مروجہ قانون کے اوپر عمل کرے گا، اسے اسلامی نظریاتی کونسل باقاعدہ حکومت میں رہنے کی اجازت دے، اور جو ہی اس نے اسلامی تعلیمات سے تخطی کی، تجاوز کیا، اس کی حکومت کو کھینچ لے اور باقاعدہ نئے انتخابات کر لے اور نیا سیٹ اپ لے کر آئے۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے جس تفسیر کو باقاعدہ ہم مرحوم نائینی کی تنبیہ امہ کی بنیاد پر پیش کر سکتے ہیں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے ولایت فقیہ کے عنوان پر، اور ہماری آئندہ گفتگو اسلامی طرز حکومت کے بارے میں آپ کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل وعجل محمد وعجل